بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور بالضرور تم کو آزمائیں گے، من الخوف والجوع، خوف اور بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مالوں میں، جانوں میں، پلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ آیات مذکورہ میں ابتلاء و امتحان کا تذکرہ فرما کر لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ مؤکد فرمایا کہ ہم ضرور بے ضرور امتحان میں ڈالیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے دو چار، اور کبھی مال و جان کی کمی کی بنیاد پر۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا دار امتحان ہے، درِ دنیا کسے بے غم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد۔ موت و حیات کی تخلیق ہی بطور امتحان ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا؟ کہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے، احسن عملا۔ اور ان تمام تکالیف، مصائب تو زندگی کا حصہ ہے۔ ایماندار لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اسی صبر کی اساس اور بنیاد پر ایمانداروں کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تند باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ حضرت ام صائب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائی اور کہہ رہی تھی کہ بلکہ بخار چڑھا تھا اس کو اور کپکپا رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیوں کپکپا رہی ہو؟ ام صائب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کا برا ہو بخار چڑھ گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ اللہ رب العالمین بنی آدم کے خطاؤں کو اسی طرح ختم کر دیتا ہے کہ جیسے بٹی لوہے کے میل کو، چیل کو ختم کر دیتا ہے۔ تو بخار کو برا نہ کہو۔ اگر سچ یہ ہے، اگر دکھ درد تکلیف نہ ہوتی تو صبر کا اظہار کیسے ہوتا؟ اللہ کی طرف ہم کیسے متوجہ ہوتے؟ ہم تو بڑے فرعونی اور نمرودی بن جاتے۔ مصیبتوں پر صبر کرنے سے اجر و ثواب ملے گا، اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ اور مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔
الذین اذا اصابتهم مصیبت، صابرین کی صفت یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور بے شک ہم اسی کی طرف، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ صابرین کی صفت ہے۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون کو کلمہ استرجاع کہا جاتا ہے، اور اس میں بہت بڑی تسلی بلکہ بہت سارے حقائق اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس میں اقرار ہے کہ ہم اللہ کی ہی کے لیے ہے، ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق اور اللہ کے مملوک ہے، اور ہم پوری طرح اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے۔ مخلوق اور مملوک اپنے خالق و مالک کے اختیار میں ہوا کرتا ہے، کسی قسم کے تصرف کا اختیار نہیں رکھتے، کسی قسم کا اعتراض کا حق بھی نہیں رکھتے، اور اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں، اور اسی کو رضا بالقضاء کہا جاتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ رب العالمین اس کے مصیبت کی تلافی فرما دیں گے اور اس کے آخرت اچھی کریں گے، اور اسی ضائع شدہ چیز کے بدلے اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے آفرین ہے، عنایات ہے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ صلوات جمع ہے صلاتن کی، جس کا معنی رحمت ہے، اور صلات کے ساتھ رحمت کا ذکر تاکیدن ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَقَرَّرَ الرَّحْمَةَ لِمَا اختلف اللفظ تاکیدن، اور علامہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ صلات کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس سے تزکیہ اور مغفرت مراد ہوتی ہے، اور جمع اسی لیے لایا، صلوات جمع اسی لیے لایا کہ اس کے انواع اور اقسام زیادہ ہے، اور رحمت سے مراد لطف اور احسان ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صلوات سے مراد عام مہربانی ہے اور رحمت سے مراد خاص مہربانی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جو مہربانی براہ راست ہو اس کو رحمت، اور جو بواسطہ انبیاء علیہم السلام ہو اس کو صلوات کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ صلوات رحمت ظاہرہ کو اور رحمت باطنہ کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے استاد حضرت الاستاذ محدث کبیر مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فرمایا کرتے تھے، صلوات کا ترجمہ کرتے تھے کہ اولئک علیہم صلوات، اور ان لوگوں پر آفرین ہے، شاباش ہے، ورحمت اور مہربانی ہے اللہ کی طرف سے۔ بہرحال جو بھی تفسیر آپ کریں، لیکن مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے ہدایت یافتہ ہے۔ یہ لوگ اللہ کے فیصلوں پر دل و زبان سے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ثواب بھی پاتے ہیں۔ اور ایک بات ضرور ذہن نشین کر لیں کہ عین مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ جب نیا حادثہ ہو جائے، نیا واقعہ ہو جائے تو دل زیادہ رنجیدہ اور غمگین ہوتا ہے، تو اس غم اور رنج کے وقت جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ اب بعد میں آپ پڑھیں گے تو وہ تو رفتہ رفتہ غم خود بخود پرانا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے بنی آدم، اگر تو صدمہ اولا کے وقت صبر کرے اور ثواب کی امید باندھے تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ کسی دوسرے چیز سے کے بغیر نہیں رہوں گا۔ لہذا یعنی مطلب یہ ہے کہ تیرے صبر اور اختیار کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہوگا۔ رواہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ لہذا عین تکلیف کے وقت، عین صدمہ کے وقت، عین غم کے وقت، عین حادثہ کے وقت اللہ کی طرف رجوع کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔